بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اس مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹے جاتا رہے، اور اگر اس کا انجام جنت ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ مرض اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے، اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے امتحان لیتے ہیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندے جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری دینے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایات اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، چنانچہ جزا اور فوری سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار شخص کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، اور اگر کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتے تاکہ قیامت کے روز اسے مکمل سزا ملے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا رہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔
ان دعاؤں کا مصائب اور پریشانیوں کے دفاع میں خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور مشکلات کے وقت صحابہ اکرام کو انہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے عطایات اور نوازشات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے مصائب آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں اور مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔